جاری اور ساری رہے. کسی جگہ مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، کسی کو حافظ بنوا دیں، کسی کو عالم بنوا دیں، یا کسی کی کوئی ایسی مدد کر دیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری اور ساری رہے گا. یہ جو مدارس کے طلباء کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے، اور جب وہاں سے بن کے کوئی عالم اور حافظ نکلتا ہے اور قیامت تک آگے 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 وہ تعلیم دے کر حافظ بناتا رہتا ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی رہتی ہے، تو وہ جو ابتدا میں لوگ تھے ان کا اجر، ان کا ثواب ان کو قیامت تک ملتا رہتا ہے. میاں نذیر صاحب بہت اچھے انسان تھے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کسی کی تعریف اور کسی کی توقیر کر دیں. کہ غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے 10 سے 11 سال حلالت میں بھی رہے ہیں، تکلیف میں رہے ہیں، اور اللہ پاک نے پھر ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کیا ہے. اور دنیا والوں کو وہ یہ بتلا کر گئے ہیں کہ بھائی نماز اللہ کی بارگاہ میں جس حال میں بھی تم ہو تمہیں مسجد میں آنا ہے. ہم تو تندرستی میں ہیں. میاں صاحب پر فالج کا اٹیک ہوا، وہ سہارا لے کر مسجد میں نماز جمعہ کے لیے ادا کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھتے یہاں پر. اور میں نے 2-4 مرتبہ میاں صاحب سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ پہلے کی طرح کنٹینیوز آیا کریں، کیونکہ جب نماز کے بعد جو آپ جیسے پیارے نمازی ہیں ان کی زیارت نہ ہو تو ہمیں بھی سکون نہیں ملتا. تو دعا کے لیے انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے مکمل صحت دے دے تو میں کنٹینیوز برابر جو ہے وہ تمام نمازیں ادا کروں. اور آج دیکھیں ان کی محبت ہمیں کھینچ کر لائی ہے. ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی زندگی مختصر ہے اور ہم لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. تو آج ہمیں صدقہ جاریہ کے کام کرنے ہیں جس سے فائدہ ہوگا. اب یہ آج میاں صاحب کے بیٹے اور آپ تمام دوست احباب، جس میں بہت سارے ایسے دوست احباب ہم ہیں، ہم سب بشمول میرے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چہرہ دکھا رہے ہوں کہ کہ بھائی ہم آپ کے والد گرامی کے لیے آج دعا میں شامل ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی ہماری نیتیں بھی ہوں جبکہ ایسی نیتیں نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بچوں کے حوالہ سے جو ایک صحیح تعلیم وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو دیکھیں پہلے غفلت میں جو وقت گزرا سو گزر گیا. اب تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اور اچھی تربیت جو والد محترم نے دی ہے ان کی گواہی مجھے کل ایک جنازے میں ملی. اور یہاں ہمارے چوک کے ہی ایک بڑے معتبر سیاسی سماجی طور پر وہ مانے جاتے ہیں شخص ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے میاں نذیر صاحب کو آج سے 8 سال پہلے کسی بات پر میں نے ان کو جھڑک دیا. کوئی معاملہ تھا، انسان ہے، جیسے ہم انتقال پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی انتقال پر کہہ دیتے ہیں بھائی کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو بیٹے موجود ہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دیں. بڑی لطیف بات میں کہنے جا رہا ہوں آن دی ریکارڈ. کہا میں نے یہیں پر تھوڑا قریب میں کہیں سے جھڑک دیا اور انہوں نے بڑی حسرت والے نگاہ سے مجھے دیکھا. مطلب جیسے بے جانے انجانے میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو بندہ بعض دفعہ معذرتیں بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن سامنے والا اسے قبول نہیں کرتا. جبکہ
میاں صاحب آگے چلے گئے، وہ خود اقرار میرے سامنے اس نے کل اقرار کیا، اس نے کہا مجھے لگا کہ میں نے شاید غلط کر دیا ہے، میں دروازے پر گیا، دروازہ بجایا، مجھے نیند نہیں آئی۔ حالانکہ انہوں نے جملہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کو کوئی بولیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے فیصلہ کرنے والی ذات ہے، تو آپ کی خاموشی بھی بعض دفعہ چٹان کی طرح وزنی ہو جاتی ہے۔ آپ کا خاموش رہ جانا یہ بڑا انتقام ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوست جو اس نے بات کی ہے وہ اب یہاں بیٹھا بھی ہو، لیکن مجھے اچھی لگی ہے، میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے میاں نذیر صاحب، تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں نے ان کے قدموں کو پکڑا۔ اب یہ معاملہ تو ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور معاملات تو میں سمجھتا ہوں جس کیفیت کے وہ انسان تھے، جس کیفیت کے وہ تھے، ولایت تو پتہ نہیں ہم کہاں تلاش کرتے ہیں، ہم کس کو پیر مانتے ہیں یا کس کو استاد مانتے ہیں۔ ایسے جو والدین ہوتے ہیں وہ کسی ولایت سے، استاد سے اور فیض سے کسی سے کم نہیں ہوتے۔ اب وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان سے معافی مانگی، اور میں نے معافی مانگ کے میں واپس آیا تو مجھے سکون آیا۔ جب اگلی جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 8 سال پہلے ایک شخص نے ان کو جھڑکا اور وہ خاموشی سے گھر چلے گئے۔ اب اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، ہماری طرح کوئی اور ہوتا تو ہم تو کہتے میں ابھی آپ کو پوچھتا ہوں، میں ابھی کرتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن نہیں، بیٹوں پر ان چیزوں پر ناز نہیں کیا، اپنے پروردگار پر، اپنے اللہ پر ناز کیا ہے کہ میرا رب بڑا پالنہار ہے اور بڑا غفور و رحیم ہے۔ اب 8 سال کہتے ہیں میں نے معافی جا کے مانگی۔ اب ان بزرگوں نے کیا کیا سنیے کیا کیا۔ اس دن جب میں دروازے پہ گیا تو میاں نذیر صاحب نے مکمل دل صاف کر لیا، اور جب بھی مجھے بازار میں، گلی میں، چوک میں، چوراہے میں جب بھی مجھے ملتے، فوراً مجھے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے پیار دیتے، اور پیار دے کر کہتے کہ بیٹا آپ خوش ہیں، آپ خوش رہیں، آباد ہیں، آباد رہیں۔ مطلب انہوں نے ایسی لاج رکھی ہے معافی کی کہ 8 سال انہوں نے والد بن کے دکھایا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے دل سے بات کو نکالا ہے۔ تو یہ انسان کی جانے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے جھنڈے لگے، باتیں ہوں، اپنے نام کو روشن کریں، جانے کے بعد ہی اللہ والوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، بلندیاں کیا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، ایک دو باتیں کر کے ختم شیخ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے، ایک شخص نے آ کر کہا، نوجوان ہے، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے میری اماں سے شکایت ہے، ابا سے بھی شکایت ہے، میرے ساتھ فلاں فلاں معاملے میں انہوں نے زیادتی کر دی ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک ضابطہ چلتا ہے۔ تو ایک نوجوان نے جب شکایت کی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر لے کر آؤ، ایک پتھر لے کر آؤ۔ 2 3 4 کلو کا پتھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ پر، نوجوان کے پیٹ پر باندھا، اور فرمایا کہ جاؤ اپنے کام کاج کرو، اور اپنا معاملات کو، جو بھی تمہارے کام ہیں دنیا کے وہ کرو کام۔ وہ ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں واپس آ گیا، اور بلک رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ پتھر میرے پیٹ سے اتار دیجئے، میری آندرے جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، میں مر جاؤں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا پھر تو نے کس زبان سے اپنے ماں باپ کا شکوہ کر لیا ہے؟ ماں نے تجھے 9 مہینے ایسے پیٹ میں رکھا ہے اور تو اس کی شکایت لے کر آ گیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ساری اس کی خدمت کر دی ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کو میں نے عمرہ کروا دیا، حج کروا دیا، اور میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے غیور مسلمان بھائیوں۔ ماں باپ کی تابعداری کا حق ہم کسی صورت میں بھی ادا نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی تابعداری، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا احسان ہمیں قیامت تک یاد رکھنا چاہیے۔ اور اب جیسے میاں نذیر صاحب قبر میں ہیں، اور بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں میرے نمازی ہیں جو آج قبر میں ہیں، ان کی اولادوں کو میں دیکھتا ہوں، میں قریب سے جانتا ہوں، اب وہ قبر میں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں قبر میں ہیں، چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو میرے بیچ اور پیرس نے کتنا وقت لگتا ہے، بس پہلے ابا جی یہاں تھے، اب ابا جی وہاں ہیں،
میں تو اس بات کو بڑی لہین سمجھتا ہوں، جھوٹا سمجھتا ہوں جو بندہ یہ کہے کہ بھائی ابا جی فوت ہو گئے اب کیا کریں. بھائی کیا کریں، کچھ بھی نہیں، انتقال ہوا ہے، اب یہاں سے وہاں منتقل ہوئے ہیں. وہ بھی ان کا گھر تھا، وہ بھی ان کا گھر ہے. وہاں قدموں میں جا کے ابا جی سے سلام کریں، گفتگو کریں، باتیں کریں، سارے دل کے دکھڑے بیان کریں. وہاں سورۃ اخلاص قل هو اللہ اور ان باتوں کا نہیں معاملہ. یہ تو آپ پڑھتے بھی چلے جائیں، جا کے پڑھ بھی لیں. وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہیں ابا جی اب میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، بیٹی جوان ہو گئی ہے، مجھے فلاں دنیا کی پریشانی آ گئی ہے، فلاں معاملات ہو گئے ہیں، میں اب کیا کروں، میں کیا کروں. یہ ساری باتیں ابا سے جا کے کریں. رب کعبہ کی قسم میں ممبر رسول پر مصلی رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، وہ آپ کی ساری باتیں بھی سماعت کریں گے اور اتنا ہی رب کے قریب ہیں جتنا آپ اور ہم ہیں. وہ رب سے اسی طرح آپ کی سفارش کر کے رب سے آپ سے سارا کچھ دلوائیں گے. لیکن کون اس کے بارے میں، زندہ کو تو کوئی مل نہ سکا. اور ہم کہیں کہ ابا جی میرے تھے، ابا جی میرے تھے اور میں ابا جی کا تھا اور ابا جی کے لیے یہ انتظامات کر دو، یہ انتظامات کر دو. ہماری بدبختی ہے کہ ہم کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب کوئی مر جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں کفن میں دوں گا، دفن میں کروں گا، فلاں میں کروں گا، انتظامات میں کروں گا، فروٹ میں دوں گا. ارے بندہ خدا جب انسان زندہ ہوتا ہے اسے فروٹ کی ضرورت ہے، اسے دوائی کی ضرورت ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسے آپ کے پکڑ کر واک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے ساتھ اس کے پاؤں دبائیں، تلیاں چومیں، اس کی ضرورت ہے. اب مرنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے. اور بالخصوص رشتہ دار نہ جانے کہاں کہاں سے پہنچتے ہیں. حالانکہ انہیں خبر پہنچی تھی کہ فلاں بندہ بیمار ہے، بیٹا بھائی بہن والدہ بیمار ہے. اچھا بیمار ہے تو ٹھیک ہے، بیمار ہے، اچھا بھائی ابھی نبی ہو تو ہمیں بتا دینا. اب اس کے بعد پورا ٹبر آ کے جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ بن رہے ہیں. جی آپ بھی چلیں، آپ کا پھوپھڑ تھا، آپ چلیں، آپ کی پھوپھو تھی، مامی تھی، تائی تھی، نانی تھی. یعنی مرنے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ. حالانکہ اس کے بعد اس وقت زندہ حالت میں آتے، بیماری کی جب اطلاع پہنچی تھی، اسے فروٹ بھی چاہیے تھا، اسے رقم بھی چاہیے تھی، اسے درہم و دینار بھی چاہیے تھا، آپ کا پیار بھی چاہیے تھا، آپ کا چہرہ بھی اسے چاہیے تھا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا فقدان آ گیا ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اور میں یوں کہہ دوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو انہیں خوش کرنے کا طریقہ بتا دیں. میرے کریم نبی نے فرمایا باپ کے بیلیوں سے، ماں کی سہیلیوں سے خوش اسلوبی سے پیش آ جایا کرو. جہاں بھی ان کی روحیں ہوں گی وہ خوش ہو جائیں گی، اللہ تم پر راضی ہو جائے گا، تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا. اب جیسے ابا کی بارگاہ میں نے عرض کیا تھا کہ ریکویسٹ کر لی، آخری بات سن لیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا نا، آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو مجھ پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے. ایک دو نہیں، باپ بیٹھا ہے تو ہر جگہ خاموشی ہے، ماں بیٹھی ہے خاموشی ہے، شوہر ہے بیوی کے لیے امان ہے. اما عائشہ کہتی کوئی اور نہیں، کہتی ہے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے مجھ پر. وہ ٹلی کیسے؟ کہا کہ خدا کی قسم جب بھی کوئی مشکل وقت آتا نا میں در رسول پر حاضر ہو جاتا. سبحان اللہ اونچا تو کہہ دیں، سبحان اللہ، اور اونچا کہہ دیں سبحان اللہ. یہاں ایک مسئلے کا حل بھی نکل رہا ہے. اما عائشہ کہتی ہے میں روزہ رسول پر حاضر ہوتی. ہمارے ہاں تو مرد کا انتقال ہو جائے تو خواتین کو بڑے بڑے جو مفتیان کرام گھر میں موجود ہوتے ہیں یا رشتہ داروں میں بالخصوص موجود ہوتے ہیں، وہ مفتی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نا تم نے چہرہ نہیں دیکھنا. پوری زندگی اکٹھے گزاری، اب وہ کہہ رہے ہیں تم نے چہرہ نہیں دیکھنا. اما عائشہ کہتی ہے میں تو چہرہ تو کیا، میں تو وصال کے بعد قبر انور پر حاضر ہوتی ہوں، اور قبر انور پر حاضر ہونے کی دیر ہوتی ہے اللہ میری مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اب اگلی بات سنیے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قبر انور پر جاتی ہوں تو کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد میرے والد گرامی تشریف لے آتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. آج آپ کا یوم وصال ہے، آج آپ کا یوم وصال ہے. اس لیے بھی میں یہ بات کرنا بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آتے ہیں.
فرمایا ایک میرا شوہر ہے، یعنی کہ شوہر تھا، ایک میرا شوہر ہے، اور ایک کیونکہ نبی مکرم انبیاء کی جو بیویاں ہیں وہ کسی اور کے لیے نکاح کے لیے حرام ہے. جس طرح ہمارے نکاح، ہمارے فوت ہونے کے بعد ہماری بیوی نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی، وہ انہی کی عقد میں وقت گزارے گی. ایسا نہیں ہے. آپ فرماتی ہیں ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا باپ ہے، مجھے پردے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی یہاں یہ بھی پتا چلا، اماں کہتی ہے کہ میں پردے کے بغیر ہی جاتی ہوں. پتا چلا کہ مرنے والا دیکھتا ہے. آپ آگے بات فرمایا میں پھر بھی جاتی رہی. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک غیر محرم وہاں تشریف لے آئے جن کا نام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس سے میں پردہ کیا کرتی تھی. فرمایا وہ آگے، فرمایا میں رکی نہیں، میں اب بھی قبر انور پر جاتی ہوں مگر اب پردے کے ساتھ. سبحان اللہ. اب میں پردے کے ساتھ جاتی ہوں اور اللہ میری مشکل کو آسان کر دیتا ہے. یہ تو اماں کی بات ہے، مومنین کی ماں کی بات ہے. لیکن آج میرے قریب اس کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا خواتین قبرستان میں نہ جائیں، مرد جائیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خواتین نے منع نہیں ہے، مرد کو جانے کا حکم دیا، کثرت سے قبرستان میں جایا کرو تاکہ تمہیں قبر یاد رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو پردہ کرے، روئے نہ، وین نہ کرے، اور بالکل ڈھک کے چھپ کے جو ہے وہ اگر کسی قبر پہ جانا چاہتی ہے اسے اجازت ہے، مگر وہاں جا کر کوئی وین اور معاملات اور ان چیزوں کو نہ کرے. یہ والدین جو ہوتے ہیں وہ زندہ بھی اور فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے لیے ان کی کیفیت، ان کا معاملہ عین اسی طرح تڑپتا ہے، ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ کسی پر اپنے دل کی کیفیت دے بیٹھا، اس طرح کہ آج میرے اور آپ کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. اب اماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے، یہ دیوانہ پروانہ دنیا کے مزوں کے لیے کہاں ہے. حالانکہ رہنے میں حرج نہیں ہے اگر ماں باپ کی صبح شام خبر لی جائے. اب جب وہاں پہ ہے اس نے امتحان لینا چاہیے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. اب اس نے کہا بھی اچھا کتنی محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے بہت محبت کرتا ہوں. کہا کتنی محبت کرتا ہے؟ کہتا میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اپنی معشوقہ کو کہتا ہے بڑی محبت کرتا ہوں. اب اس نے کہا ایسا کر پھر میرے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جو تو کہے. کہا پھر اپنی ماں کا دل نکال کے مجھے لا کے دے سکتا ہے؟ اب وہ ظالم اس کے سامنے عشق میں اندھا تھا، اس نے ماں کا دل جو ہے وہ کاٹا، وہ چیرا، سینہ چاک کیا. وہ ظالم نے سینہ چاک کیا. یہ ضروری ہوتا کہ چھریوں سے کیا جائے. بہت ساری کیفیت میں ہم باتوں سے ماں باپ کا سینہ چاک کر دیتے ہیں، ان کی کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں، انہیں زندہ مار دیتے ہیں. اب اس نے تو عملی طور پر وہاں سے وہ دل نکالا، جگر نکالا، دل نکالا، اور نکال کے بڑا خوشی خوشی جا رہا ہے پلیٹ میں رکھ کے کہ اب میرے تعلقات استوار ہو جائیں گے، اب میں زندگی مزے کی گزاروں گا. اور اس نے مجھے یہ ڈیمانڈ کی تھی، یہ تو میرے گھر کی کھیتی تھی، کوئی معاملہ تو مشکل نہیں تھا. اماں کو بیٹے اور اماں کا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب وہ نوجوان جا رہا ہے، اب اس کو پاؤں کو ٹھڈا لگا، ٹھوکر لگی اور وہ گرا. جب گرا تو ہاتھ سے وہ پلیٹ جو تھی، برتن جو تھا وہ چھوٹ گیا. اور اس جب چھوٹا نا، اب وہاں وہ اکیلا تھا، اس دل سے آواز آئی بیٹا سنبھلنا کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آ گئی. اتنے ظلم کے بعد بھی ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. جب آگے بڑھا تو پھر آگے اس نے کہا جو بندہ ماں کا نہیں بن سکتا، باپ کا نہیں بن سکتا، وہ ہمارا کبھی نہیں بن سکتا. آج میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہی ایک ٹائم ہے، وقت ہے معافی کا. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ